امام ثانی عشر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مل کے خاندان زہرا پہ صلوات تلاوت فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظم فی ارکانہ وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال ثم الصلاة والسلام على المكي المدني القرشي الهاشمي ابتحی سیدنا وساندنا وحبیبنا وطبیب نفوسنا اعنی ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أبي الأئمة وخليل النبوة المخصوص بالأخوة السلام على ميزان الأعمال ومقلب الأحوال وسيف ذي الجلال أعني علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام۔ ثم الصلاة والسلام على السيدة الصديقة الطيبة الطاهرة أعني سيدة فاطمة الزهراء عليها السلام وعلى سبطيه الحسن والحسين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم الله الرحمن الرحيم۔ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ مل کے خاندان زہرا پہ صلوات تلاوت فرما دیجیے۔ دعا گو ہوں مالک اللہ آپ تمام احباب کا اس مقدس محفل میں حاضری نبی و آل نبی اپنی بارگاہ جلیلۃ القدر میں قبول بھی فرمائے اور منظور بھی فرمائے۔ سادات عظام کے جو اہتمام کیا گیا ہے کہ آل محمد کی خوشی میں جو ہم تمام لوگ خوش ہو رہے ہیں، مالک اللہ سادات کا اہتمام اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ مالک اللہ گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، بد کردار ہیں، مالک اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی وسیع رحمت کی طرف دیکھتے ہوئے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں سے درگزر فرما۔ مالک اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر و نفاق کو نیست و نابود فرما، تمام اسلامی ممالک کی تو خود حفاظت فرما۔
ملک پاکستان کو ترقی عطا فرما، مراج عظام رہبر معظم انقلاب اسلامی کی زندگی دراز فرما۔ مالک اللہ، اس زمانے کی سب سے بڑی دعا ہے جو میں اکثر اس انداز میں منگوایا کرتا ہوں کہ اے اللہ، کائنات کی ایسی کوئی نعمت نہیں ہے جو تو نے علی ولی اللہ پڑھنے والوں کو عطا نہیں کی۔ کائنات کے سب سے سچے عطا کیے تو نے ہمیں عطا کیے، حسنین جیسی ہستیاں عطا کی تو نے ہمیں عطا کی، مالکن جنت عطا کی تو نے ہمیں عطا کی، وارث زمانہ عطا کیا تو نے ہمیں عطا کیا۔ مالک اللہ، جب اتنی نعمتیں، ہم ایک چھوٹی سی آنکھ کا شکر ادا کرنا چاہیں تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ مالک اللہ، جب اتنی نعمتیں کی ہیں، ایک نعمت اور کر دے، بھیج پردے والے وارث کو۔ امام زمن اجل اللہ فرج شریف کے ظہور پر نور میں تاجیل کے لیے مل کے خاندان زہرا پہ صلوات تلاوت فرما دیجیے۔ اجازت گفتگو کا آغاز کیا جائے۔ انتہائی معذرت کے جس طرح کہ شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے کہ میں ڈائریکٹ زیارات سے یہیں پہ آیا ہوں۔ سیالکوٹ میری فلائٹ تھی، وہاں سے سیدھا آپ مومنین کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ تو کیونکہ خوشی تھی جشن کے حوالے سے تو آغاز کر رہا ہوں جشن کا۔ آپ تمام مومنین، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مومنین کی زیارت ہو گئی ہے، اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوتی۔ مومن مومن کے چہرے کو دیکھ کے کھل جاتا ہے، کیونکہ کوئی اور رشتہ ہمیں نہیں جوڑتا۔ ایک رشتہ ہے جس کا نام ہے ولایت علی بن ابی طالب۔ میں کہاں کا رہنے والا، آپ کہاں کے رہنے والے، لیکن ایک رشتے نے ہمیں اکٹھا کر دیا، وہ ہے علی کی ولایت، وہ ہے ائمہ اہل بیت کی ولایت جس نے ہمیں جوڑ دیا ہے۔ یہ رشتہ ہی جہان کے رشتوں سے جدا ہے۔ اور یہ خدا کی قسم، یہ اگر آپ اجازت دے تو فکرہ میں کہہ دیتا ہوں، سارے رشتے قرآن کہہ رہا ہے ختم ہو جائیں گے، ولایت کا رشتہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ جتنے رشتے، کوئی بھائی ہے، کوئی چچا ہے، کوئی کچھ ہے، ماں باپ، یہ سارے رشتے قبر کے باہر ہیں۔ ایک اکیلا رشتہ کام آئے گا قبر کے اندر، جسے ولایت علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ گفتگو کا آغاز کر رہا پروردگار عالم کی حمد و ثنا سے، کیونکہ علاقے کا ماحول ہے، اس ماحول کے مطابق گفتگو کا آغاز کرنے لگا۔ حمد و ثنا کے برادران بیٹھے ہیں، مجھ سے بہتر جاننے والے بیٹھے ہیں۔ حمد و ثنا کے سارے قافلے رہوار معرفت پر استوار کر کے جانب توحید جا رہا ہوں۔ پروردگار عالم کی، آپ کے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرنے لگا ہوں۔ گفتگو کا یہ جو انداز ہے جو میں اپنا رہا ہوں، یہ میرا انداز نہیں ہے، یہ ہمارے ائمہ کا انداز ہے، ہمارے اماموں کا انداز۔ اسی انداز کو لے کے بالکل آہستہ آہستہ گفتگو کی طرف آ رہا ہوں۔ حمد و ثنا کے سارے قافلے معرفت کی سواری پہ سوار کر کے پروردگار عالم اور جانب توحید جا رہا ہوں۔ کم فہمی کی انتہا ہے یا اس کے کرم کی ابتدا ہے، خاک ہو کے نور کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ خاک ہو کے نور کی بات کرنے جا رہا ہوں، خاک ہو کے نور کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ کون ہے وہ اللہ؟ میرا اللہ کیسا ہے؟ وہ ہے کون جس پروردگار عالم کی میں تعریف کر رہا ہوں؟ وہ اللہ ہے۔ خدا کی قسم، تمام تعریفوں اس کے آگے تھوڑی ہو جاتی ہے۔ وہ اللہ اتنا بڑا ہے، اور پتہ ہے وہ کیسا اللہ ہے۔ روزانہ 4 میں 5 مرتبہ اور ہم اپنی زبانوں سے اقرار کرتے ہیں، اقامت میں، نماز میں، اور نماز میں تکبیروں میں ہم یہ اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر۔ یہ بیٹھے ہیں طلباء، بیٹھے علماء، بیٹھے یہ بہتر جانتے ہیں اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے۔ اللہ اکبر من یوسف، اے اللہ تو بڑا ہے کہ تیری تعریف کی جائے، اے اللہ تو اس سے بڑا ہے کہ تیری حمد و ثنا کی جائے، تو اس سے بہت بلند ہے کہ تیری تعریف کی جائے۔ کون ہے وہ اللہ؟ پروردگار عالم وہ ہے
چلیں آپ کے علاقے کے مطابق اللہ کی تعریف کر دیتا ہوں. وہ اللہ ہے. کسان ایک چھوٹا سا دانہ جسے زمین میں بوتا ہے. چھوٹا سا دانہ آپ بہتر جانتے ہیں، چھوٹا سا دانہ گندم کا. چھوٹے سے دانے کو کسان کیا کرتا ہے؟ مٹی کو نرم کرتا ہے. نرم کرنے کے بعد اسے زمین میں بو دیتا ہے اور مٹی کو بند کر دیتا ہے. اب وہ اللہ کیسا ہے؟ چھوٹا سا دانہ بے جان جس میں کوئی جان نہیں ہے، سخت مٹی ہوئی پڑی ہے، وہ اللہ اتنی جان پیدا کرتا ہے. چھوٹا سا دانہ ہے، بے جان ہے، اس میں جان نہیں ہے، وہ دھرتی ماں کی چھاتی چیر کر اللہ کی توحید کا گواہ بنتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پروردگار عالم کے راگ لاپتا ہوا، اس کی توحید کے نغمے گاتا ہوا دھرتی ماں کی چھاتی چیر کر اس طرح سے نکلتا ہے کہ کسان نے ایک دانہ لگایا ہوتا ہے، پروردگار عالم اس ایک دانے سے 7 سکے لگاتا ہے. ہر سکے میں اپنی طرف سے نہیں ہے، حافظان قرآن بیٹھے ہیں، اپنی طرف سے نہیں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. کیا پروردگار عالم کیا کرتا ہے؟ فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ 7 سنابلہ وفی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. کسان ایک دانہ زمین میں بوتا ہے، پھر اللہ اتنا قادر ہے، اتنا علی کل شیء قدیر ہے، ایک دانے سے وہ اللہ 7 سکے لگاتا ہے اور ہر سکے میں 100 دانہ لگاتا ہے. 100 دانہ لگاتا ہے. ایک دانہ کسان نے بویا تھا، اللہ نے ایک دانے سے 100 لگا کے پھر پروردگار عالم سورہ فاتحہ میں کسان کو سامنے مخاطب کر کے کہتا ہے، اے کسان اب بتا انتم ہم نحن الزارعون، اب بتا تو اگاتا ہے یا ہم اگاتے ہیں؟ سبحان اللہ. بور تو نہیں ہو رہے پروردگار؟ اب بتا انتم تزرعونہ، شاید تیرے وہم و گمان میں جائے کہ میں نے یہ دانہ لگایا، اس کو میں نے پانی دیا، تمام تر ادویات اس کو دی اور اس کے بعد ہوا. پروردگار عالم نے کہا نہیں، اگر میرا حکم نہ ہوتا یہ ہل بھی نہیں سکتا تھا. چلیں ایک اور انداز سے توحید پڑھ دیتے ہیں. آپ کے علاقے یہ میں ابھی گزر کے آیا ہوں، یہ گھاس لگی ہوئی ہے سرسبز، صبح اس کے اوپر پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہوتا ہے پانی، آپ نے دیکھا ہوا ہے. اب دیکھیے اللہ کی قدرت کیا ہے، وہ اللہ کتنا علی کل شیء قدیر ہے. اپنے آپ کو توحید سننے کا بھی عادی بنایا کریں. علی والے آپ پانی ہوتا ہے. اب دیکھیں اللہ کی قدرت دیکھا کریں. اسی لیے تو اللہ نے کہا ہے سیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین. ہم نے جھوٹوں کا کیا حشر کیا یہ دیکھو، کیونکہ آج سچوں کی بات ہونی ہے. اب کیا آپ دیکھیں صبح جائیں کیا پانی، اب پانی کا اوپر کیا ہوتا ہے؟ اتنا اللہ ہے کہ چھوٹے سے قطرے پہ آپ اس کو جس رنگ سے دیکھیں الگ رنگ دکھائے گا دے گا. اسی طرح ہے نا، گواہی دیں گے جس زاویے سے دیکھیں الگ رنگ دکھائے گا. وہ اللہ ہے جو شبنم کے چھوٹے سے قطرے پہ اپنے قدرتی رنگ بکھیرتا ہے. شبنم کے چھوٹے سے قطرے پہ اپنے قدرتی رنگ بکھیرتا ہے. اور پھر وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ سورج کی قاتلانہ نگاہوں سے پہلے توحید اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے. چلیں اس انداز سے توحید پسند نہیں آ رہی، ایک اور انداز سے پڑھ دیتا ہوں. وہ اللہ ہے جس کے بنائے ہوئے بندے کا نام علی ہے. سبحان. یہ سپیکر کی تھوڑی سی بیس میں اگر یہ ایکو کم کر دے تو مہربانی ہوگی. صلوات تلاوت فرما دیجیے. ایک باواز بلند تر صلوات تلاوت. توجہ ہے تمام احباب کی. وہ اللہ توحید پسند آ رہی ہے. تھوڑا سا آگے بڑھئے موضوع کی طرف آتے ہیں. وہ اللہ ہے
کہ جس کے بنائے ہوئے بندے کا نام علی ہے. اچھا شاید آپ نے داد اس لیے کم دی ہے کہ آپ کو علی کا مطلب نہیں آتا. کروں ترجمہ؟ درست ہے، ٹھیک ہے، کروں ترجمہ. علی کا کیا مطلب ہے؟ جہاں بلندیاں ختم ہو جائیں، جہاں بلندیاں ختم ہو جائیں. اچھا کون ہے کس قدرت قاہرہ کا نام علی ہے؟ میرا مرشد علی کہاں پہ آیا؟ کعبہ. علماء سے پوچھو کعبہ کا کیا معنی ہے؟ قرآن سے کعبہ کا ترجمہ کر دیتا ہوں. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اپنے سر کا مسح کرو اور پاؤں کا مسح کرو. إِلَى الْكَعْبَيْنِ، ابھرتی ہوئی بلند جگہ تک. کعبہ کا معنی ہے بلند. اب تو بولو علی کا معنی ہے بلند. کعبہ جہاں پہ علی ابن ابی طالب آئے، کعبہ کا معنی ہے بلند. جہاں سے میں آ رہا ہوں، پڑھ کے آ رہا ہوں، اس جگہ کو کہتے ہیں نجف اشرف. جہاں پہ میرا مرشد علی سو رہا ہے نجف. نجف کے کیا معنی ہے؟ ظہر الکوفہ، کوفہ کی بلند جگہ تو نجف کہا جاتا ہے. کعبہ کے معنی بلند، نجف کے معنی بلند. جہاں پہ علی سو رہا ہے خود علی کے معنی بلند. پھر مظفر گڑھ والوں میں شاہ والوں فکرہ کہوں کہ علی کس حقیقت قاہرہ کا نام ہے؟ علی پروردگار عالم کی ایسی حقیقت قاہرہ کا نام ہے کہ بلندیوں کا سورج بلندیوں میں طلوع ہوا، بلندیوں میں چمکا اور بلندیوں میں ہی غروب ہو گیا. اور جس کی فطرت میں اللہ نے پستی نہیں رکھی ہے، مولوی سے کیا پستی دکھا سکتا ہے؟ سبحان اللہ، نعرہ حیدر، آواز بلند تر صلوات. جس کے کسی جگہ پہ بھی پروردگار عالم نے پستی نہیں رکھی، کوئی اسے کیا پستی دکھائے گا؟ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. حکم شاہ صاحب نے دیا تھا مباہلہ بھی پڑھنا ہے اور غدیر پہ بھی دو فکرے کہنے ہیں. پہلے میں دو فکرے غدیر پہ کہتا ہوں، پھر دو فکرے مباہلہ پہ. وہ بھی ہماری عید ہے، یہ بھی ہماری عید ہے. جو لوگ موبائل استعمال کرتے ہیں، تقریباً کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو موبائل اور انٹرنیٹ استعمال نہیں کرتا، سارے ہی کرتے ہیں. مسلمانوں کے ساتھ پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا ہوا ہے. ہماری جب بھی کوئی عید آتی ہے ان کا کوئی نہ کوئی مر جاتا ہے. عید غدیر آئی، اب آپ نے دیکھا ہوگا سب بندوں نے لگایا ہوا تھا کہ ہم عید مباہلہ منا سکتے ہیں. کوئی آپ کا بزرگ اس عید پہ تو نہیں جا رہا یہ. اور یقین مانے میں پوری اپنے عالمانہ ذمہ داری کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں. ہماری جتنی بھی عیدیں آتی ہیں کسی پہ کوئی بھی نہیں مرا ہوا، یا 4 دن پہلے ہیں یا 4 دن بعد میں ہیں. یہ بس کا ہے کہ یہ خوشیاں اہل بیت کی نہ منائی جا سکیں. لیکن ہم غدیر کی خوشی ہماری خوشی نہیں ہے، اللہ کے رسول کی خوشی ہے. ہم اپنی خوشی نہیں منا رہے، یہ غدیر کی خوشی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے غدیر کے موقع پہ یہ تو میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں، آپ کے ہم بہت پرانا کلپ ہے کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، نیٹ کا دور ہے، تو میرا دل بھی وہی ہوتا ہے کہ گفتگو ایسی کی جائے جو ہر بندے کو سمجھ آ سکے. کیونکہ وہ جو تعبیرات اور ان سے بھی بندہ گفتگو کر سکتا ہے، لیکن عام فہم گفتگو کرنے میں کیا حرج ہے. ایک کلپ میرے پاس موبائل میں موجود ہوگا، آپ کے ہم موجود ہوگا. ایک مولانا کا ذکر کرنے لگا جن کی اصلاحی تقریریں، اصلاح والی تقریریں شیعہ بھی سنتے ہیں، اہل سنت بھی سنتے ہیں. ہر جگہ پہ بس میں جائیں وہاں لگی ہوتی ہیں، چوک بازار میں ہر جگہ پہ. مولانا طارق جمیل صاحب آپ تمام حباب جانتے ہیں، مجھ سے بہتر بات ہے. ہر جگہ پہ تبلیغی جماعت کے سربراہ ہیں. ان کا کلپ ہے، آپ کے موبائل میں بھی ہوگا، میرے موبائل میں میرے پاس موجود ہے. مولانا طارق جمیل صاحب ایک دن پتہ نہیں انہیں کیا ہوا اپنے ہی مجمع سے کہہ رہے تھے کہ ہمیں چاہیے جو علی ولی اللہ پڑھتے ہو، جو علی کو مولا مانتے ہو، سر اٹھانا. مولانا طارق جمیل اہل سنت تبلیغی جماعت کے سربراہ اور جو ان کے مین مرکزی کابینہ میں ہیں، اپنے ہی مجمع سے کہہ رہے تھے ہمیں چاہیے ہم حضرت علی کو حضرت علی نہیں مولا علی کہیں.
ہم حضرت علی کو حضرت علی نہیں مولا علی کے مجمع پہ بالکل سکوت طاری. انہوں نے کہا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ علی کو مولا کوئی میں نے بنایا ہے؟ آج سے 1400 سال پہلے نبی بنا کے گئے تھے. آج سے 1400 سال پہلے پیغمبر بنا کے گئے تھے. اور اب لطف لینا، ایک بات انہوں نے کی اور کمال کی، بالکل مجمع پہ سکوت طاری تھا. آج بھی پھر وہ خود ہی مجمع کا مزاج سمجھ گئے. جہاں علی کا ذکر ہوتا ہی نہیں، حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ذکر علی عبادت. پاک نبی اللہ کے سچے نبی نے کہا تھا کہ علی کا ذکر عبادت ہے. بالکل مجمع پہ سکوت طاری. انہوں نے کہا علی کا ذکر، علی کا ذکر میں کر رہا ہوں، آپ لوگوں کے چہروں کی رنگت کیوں تبدیل ہو جا رہی ہے؟ چلیں، یہ مولانا طارق جمیل صاحب کی یہاں تک بات تھی. شاید انہیں خبر ہو یا نہ ہو، اور یقیناً وہ جانتے ہوں گے اس بات کو. چلیں اگر نہیں بھی جانتے تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب آپ پریشان نہ ہو، ان کے پریشان اپنے مجمع کے پریشان چہروں کو دیکھ کے پریشان نہ ہوا کرو، کیونکہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتے، نہیں صحابیوں کا تذکرہ نہیں کرتے. آؤ ہماری محفلوں میں آؤ، ہمارے مجلسوں میں آؤ، ہمارے جشن میں آؤ. آؤ دیکھو جن کو حکم روز تانے دیتے ہو کہ یہ ماتم کرتے، آج تو ہم ماتم نہیں کر رہے، آج تو ہم خوشی منا رہے ہیں. آؤ ہماری محفلوں میں آؤ. کہتے صحابہ کا ذکر نہیں کر رہے، ہم صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ کے سچے نبی کے سچے صحابی حضرت ابو سعید خدری نے ارشاد فرمایا تھا کنا نعرف المنافقین ببغض علی بن ابی طالب. فرماتے پاک پیغمبر مولانا طارق جمیل صاحب آپ کو ان کے چہرے اترے ہوئے کی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہمیں ایک صحابی بتا کے گئے تھے کہ ہم پاک پیغمبر کے زمانے میں جب کبھی بھی ہمیں منافق نہیں مل رہے ہوتے تھے، ہم فقط علی کا ذکر کرتے تھے، منافقوں کا پتہ چل جاتا تھا. صحابہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ صحابہ کا ذکر ہے. حضرت ابو سعید خدری صحابی ہیں، وہ صحابی کہہ رہے ہیں تمہاری کتابوں میں اپنی کتابوں سے بھی نہیں پڑھ رہا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم کبھی اگر منافقوں کو پہچاننے میں کننا نعرف المنافقین بغض علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب ابو طالب کے بیٹے علی کے بغض کی وجہ سے ہم پہچان جاتے تھے بندہ مومن نہیں ہے. وہ پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا یار تجھ سے فقط مومن محبت کر سکتا ہے، منافق کو کیا پتا کہ علی کیا ہے. چلیں آپ کی خاموشی کو دیکھتے ہوئے 4 مصرے یاد آ گئے. مسوشا والے اجازت ہے 4 مصرے کو تھوڑا سا جشن کا ماحول بنائیں. کافی ہو گیا، کافی تمہید میں نے بیان کر لی ہے. علی کے ذکر سے جلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، علی کے ذکر سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے میں گیت گاؤں گا. علی کے ذکر سے چلتے ہو تم تو یوں ہی صحیح، قدم قدم پہ علی کے گیت گاؤں گا. اے خدا تو حشر میں دوزخ میں تم کو پھینکے گا، اور میں نام لے کے یہیں پہ تمہیں جلاؤں گا. نام لے کے یہیں پہ تمہیں جلاؤں گا. پتہ نہیں بندوں کو علی سے دشمنی کیا ہے. وہ مولا امام صادق علیہ السلام کا چلیں ایک ساتھ ایک بات بھی اس کے اضافہ کر دوں. ہمارے استاد ہیں، یہ بہتر جانتے ہیں، بیٹھے ہیں برادران، کہ ہمارے استاد محترم قبلہ آفتاب حسین جوادی صاحب رجال و حدیث کا بہت بڑا نام ہے پاکستان کا. ان کی زبانی یہ بات سنی تھی جو آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ بندے علی کو مانتے کیوں نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا امام صادق علیہ السلام کے دور میں، چھٹے مولا کا دور ہے، اور ایک شخص ہے
اس کو کوئی مسئلہ درپیش آ گیا، وہ حکومت کے جو مولوی تھے ان کی طرف جا رہا تھا، جاتے جاتے آدھے رستے سے اس کو خیال آیا، یار کیا ہوا ہے، میں ان کے پاس کیوں جا رہا ہوں، یہ دنیا دار ہیں، وقت کا امام موجود ہے، کیوں نہ ہوں میں جا کے فرزند رسول سے پوچھنا، میں نے مسئلہ ہے، اللہ کے رسول کے علم کے وارث موجود ہے، فرزند رسول موجود ہے، فرزند بطول موجود ہے، یہ دنیا دار ہیں، وہ دین دار ہیں، ان کا تقابل بنتا ہی نہیں ہے۔ آدھے رستے سے واپس آیا، مولا سے مسئلہ پوچھا، مولا سے مسئلہ پوچھنے کے بعد مولا کہتا ہے مولا میں جا رہا تھا مسئلہ پوچھنے، اور جا بھی ادھر درباری ملاؤں کے پاس جا رہا تھا، آدھے رستے مجھے خیال آیا میرا وقت کا امام موجود ہے، فرزند رسول موجود ہے، میں ان سے کیوں پوچھوں، میں جا کے اللہ کے رسول کے بیٹے سے پوچھتا ہوں۔ امام مسکرائے اور مسکرا کے کہتے اس میں تیرا کمال نہیں، اس میں تیرا کمال نہیں، اگر تیری ماں آدھے رستے سے گناہ سے واپس نہ آئی ہوتی آج تو بھی واپس نہ آتا۔ اگر خطا نہ ہوتی، اگر تیری، یہ تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور مولا کا فرمان ہے من وجد فی قلبہ پردہ حبنا فلیشکر لأمہ، فرماتے جو کوئی بھی، جس کے دل میں جو بھی بندہ اپنے دل میں ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرے، گھر جا کے ماں کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے خیانت نہیں کی۔ من وجد فی قلبہ پردہ حبنا، ہماری محبت کی ٹھنڈک محسوس کرے، اس کو چاہیے۔ اور چھٹے مولا ارشاد فرماتے ہیں یہ ولایت چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ ولایت بہت بڑی چیز ہے، بات سے بات نہیں کر رہی، ولایت بہت بڑی چیز ہے۔ چھٹے مولا ارشاد فرماتے ہیں، چھٹے مولا کا فرمان امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایتی لامیر المؤمنین علی بن ابی طالب احب الی من ولادت منہ۔ علالی شیخ صدوق میں اعتقادات شیخ صدوق میں یہ روایت درج ہے۔ چھٹے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانے والے جان رکھے ولایتی لامیر المؤمنین علی بن ابی طالب احب الی من ولادت منہ، اور زمانے والے شاد رکھو میں علی کا بیٹا بھی ہوں اور علی کو مولا ماننے والا بھی ہوں، زمانے والے شاد رکھو مجھے جعفر صادق کو علی کے بیٹے ہونے پہ اتنا ناز نہیں جتنا علی کو مولا ماننے پہ ناز ہے۔ میں علی کا بیٹا بھی ہوں اور علی کو مولا بھی مانتا ہوں، اتنا ناز مجھے علی کے بیٹے ہونے پہ نہیں جتنا ناز مجھے علی کو مولا ماننے پہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے اتنا سخت حکم آیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، ہماری سب سے عید اللہ الاکبر کہا جاتا ہے، ہماری سب سے بڑی عید ہے عید غدیر۔ عید غدیر کاش کہ یہ عید منائی جاتی۔ میں عراق میں تھا، خدا کا شکر ہے کہ میں نے نجف اور کربلا دونوں میں یہ عید گزاری ہے۔ رات میں نجف میں تھا، صبح پروردگار عالم نے توفیق بخشی میں کربلا گیا۔ یقین مانیں ایک پیغام ہے آپ تک میں پہنچاتا ہوں، عید الاضحیٰ بھی وہاں پہ گزاری، مولا کے حرم میں نماز عید پڑھی، اور پھر یہ عید بھی وہاں پہ گزاری۔ یقین کیجئے گا ہمارے ہاں تو عید الفطر آئے یا عید الاضحیٰ آئے، بقرے والی عید جسے کہا جاتا ہے وہ آئے، عیدوں کے مفہوم معنی تبدیل ہو گئے یہاں پہ۔ تو یہ دونوں عیدیں جو عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ ہے، دونوں عیدیں پاکستان میں ہم شیعہ بڑے جوش و خروش سے مناتے ہیں، نئے کپڑے سلوائے جاتے ہیں، جانور خریدے جاتے ہیں، یہ سارا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عید الفطر پہ نئے کپڑے خریدے جاتے ہیں، رمضان کے بعد جی عید ہے، درزی کو کہا جاتا ہے ہمارا سوٹ جلدی سی دینا، کیوں جی عید قریب ہے، عید پہ پہننے۔ اسی طرح ہے عید الاضحیٰ پہ جانوروں کی خرید و فروخت ہوتی ہے اور عید والے دن سوٹ بھی نئے پہنے جاتے ہیں، لیکن یقین جانیے گا ان کا ماحول جدا ہے، وہ نہ عید الفطر پہ وہ اہتمام کرتے ہیں نہ عید الاضحیٰ پہ وہ اہتمام کرتے ہیں، عید کی نماز ادا کرتے ہیں، تمام جو اسلامی احکامات ہیں ان کے عمل کرتے ہیں، لیکن اگر وہ مناتے ہیں
تو عید غدیر جو مناتے ہیں سارے نئے کپڑے پہنتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر جا کے مٹھائیاں لے کے جاتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارک دیتے ہیں۔ میں نے پوچھا وہاں ایک عربی تھا کہ اس غدیر کا اتنا اہتمام کیوں، جانتا تو میں بھی تھا۔ میں نے کہا ہمارے ہاں تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہم تو کپڑے سلواتے وہاں۔ ان کا پھر انہیں پتہ نہیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی پکا کو عید غدیر کہتے ہیں۔ عید فطر کتنا خوبصورت جواب دیا انہوں نے کہا عید فطر اور عید اضحیٰ کی پکا کا نام عید غدیر ہے، جس کے پروردگار عالم نے کہا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نعمتیں پوری ہو گئی، تمام ہو، چلیں اور کچھ نہیں۔ غدیر پہ وقت بھی بیتتا جا رہا ہے، میں نے واپس بھی جانا ہے، یہاں سے میں نے اسلام آباد کی طرف جانا ہے، جلدی کرتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو غدیر کا خطبہ نہ سنا دوں؟ کیا صاحب قبلہ اجازت ہے؟ چلو میں آیا ہوں تو کنجوسی نہیں کرتا اس وجہ سے۔ آپ کو پتہ ہے پیچھے عید غدیر گزری، آج عید مباہلہ ہے، چند جملے مباہلہ پہ بھی کہنے، اگرچہ مباہلہ پہ بہت زیادہ کہا جا سکتا ہے، بہت زیادہ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں عید غدیر پہ کہہ کے عید مباہلہ تک آتا ہوں۔ سارے تذکرے ان کے ہیں، مباہلہ ہو تو ان کا تذکرہ ہے، غدیر ہو تو بھی ان کا تذکرہ ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور جو پیغام میں دینا چاہ رہا تھا وہ یہی پیغام ہے کہ آپ ان دونوں عیدوں کو زیادہ سے زیادہ منایا کریں، خصوصاً عید غدیر کو جتنا ہو سکے۔ ہماری تشیع کی بنیاد ہے عید غدیر، جب بنیاد ہی کمزور ہوگی عمارت کیا ہوگی؟ لہذا ضروری ہے کہ عید غدیر کا ابراز کیا جائے، عید غدیر کا۔ چلیں گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ پلانوں کا ممبر لگ گیا، پلانوں کو سارا موضوع چھوڑ دیا، کیا کیا ہوا، حج کے احکامات آئے، احکامات کے بعد پلانوں کا ممبر، گرمی، فل گرمی۔ پاک پیغمبر نے کہا پلان لے آؤ، پلانوں کا ممبر بنائے۔ یہ کون کہہ رہا ہے پلانوں کا ممبر بناؤ؟ وہ نبی کہہ رہا ہے جو نبیوں کا نبی ہے، وہ کہہ رہا ہے جس کو اللہ نے اختیار کل دیا ہوا ہے۔ اے مصطفیٰ تو میرا مختار کل ہے، میں تجھے سارے اختیار دیتا ہوں۔ جہاں پہ قرآن کی ایک آیت ہے، آصف بن برخیہ گزرے حضرت سلیمان نبی کے دور میں آصف بن برخیہ، انہوں نے کہا تھا کہ کون ہے جو تخت سلیمان کو، تخت بلقیس کو لے آتا ہے؟ وہ سارے پورے قرآن کا واقعہ، میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ جنوں کا میں ایک دن میں، آدھے دن میں لے آؤں گا، اس طرح چلتے چلتے آصف بن برخیہ نے کہا تھا کہ آپ کے پلک چپکنے سے پہلے میں تخت بلقیس آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دوں گا۔ کیا تھا اس کے پاس؟ اسم اعظم تھا۔ میرے نبی خود اسم اعظم ہے۔ میرے نبی کیا چاہتا تو مدینے سے ممبر نہیں منگوا سکتا تھا، چاہتا تو مکہ قریب تھا، مکے سے ممبر نہیں منگوا سکتا تھا۔ کب پلان لے آؤ، پلان لے کے پلانوں کا ممبر بنا کے نبی نے یہ بتایا، او میرے صحابیوں یاد رکھو، جب تم میرے ہوتے ہوئے ممبر نہیں بنا سکتے، میرے جانے کے بعد ممبر والا کیسے بنا سکتے ہو؟ میرے ہو تو وہ ممبر نہیں بنا سکتے، میرے جانے کے بعد ممبر والا کیسے بنا سکتے ہو؟ صحابیوں کا مجموعہ، سارے صحابی، اللہ کے رسول کے سچے صحابی سارے سامنے ہیں۔ پلانوں کا ممبر، عجیب اہتمام ہے۔ میں غدیر پہ کیا کیا بات کروں، بات بہت لمبی ہے غدیر پہ۔ پلانوں کا ممبر بنایا، نبی نے سب کو بلایا، نبی نے کہا جو آگے ہیں ان کو پیچھے بلاؤ، جو پیچھے ان کو آگے بلاؤ، ایک وحدت کا ماحول بناؤ، ایک اتحاد کا ماحول بناؤ۔ اور ہم علی کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ہم علی کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب پاک پیغمبر نے کہا سنو میرے حاجیوں، اہتمام کیا تھا؟ سامنے ارد گرد ہر طرف صحابی صحابی۔ تاریخ نے لکھا کہ اتنا بڑا اجتماع تاریخ میں اس سے پہلے نہیں تھا۔ یہ اپنی نوعیت کا بے مثال بے نظیر اہتمام تھا، اور پاک پیغمبر نے اس اہتمام کو بھی، غدیر جگہ کیا ہے؟ یہاں پہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، جشن کا اہتمام کیا ہے، میرا کوئی بانی ہے، میں پڑھنے والا ہوں، آپ سننے والے ہیں، میرا کوئی موضوع ہے۔ غدیر پہ بھی یہ چاروں چیزیں تھی، خدا کی قسم، لیکن غدیر پہ سب سے جدا تھی۔ علی کے ذکر کی محفل سجانے والے بانی کا نام اللہ تھا،
علی کے ذکر کی پوری ذمہ داری سے گفتگو کر رہا ہوں. علی کے ذکر کی محفل سجانے والے بانی کا نام اللہ تھا. علی کا ذکر کرنے والے ذاکر کا نام مصطفیٰ تھا. سننے والوں کا تو کمال تھا. علی کا ذکر سننے والے کوئی اور نہیں، اللہ کے رسول کے سچے صحابی تھے. اور علی کے ذکر کی یوں محفل سجی. اجازت ہے میں خطبہ تلاوت کروں. پاک آپ نے تو سنا ہوا ہے من کنت مولا فہذا علی بن مولا، لیکن یہ بہت طویل خطبہ ہے، بہت زیادہ طویل خطبہ ہے. پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے صحابی متوجہ ہیں. سب سے پہلے پروردگار عالم کی حمد و ثنا کی، پروردگار عالم کی حمد و ثنا کرتے ہوئے اللہ کے سچے رسول نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی علا فی توحیدہ و دنا فی تفردہ و جل فی سلطانہ وعظم في أركانه وحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه مجيدا لم يزل محمودا لا يزال فارغ مسلوكات تحيا المدحوات الجبارين الأرضين والسماوات سبح القدوس الرب الملائكة والروح متفضلا على جميع من يراهم متطبلا على جميع من أنشاه تلحظ كل عين بعين لا تراه. جب آپ دور نہ ہو رہے ہو تو اس فکرے کا ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ کے سچے رسول نے غدیر کے مقام پہ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے فرمایا سلح کل عین بعین لا تراہ. وہ اللہ ہے جو ہر آنکھ کو دیکھتا ہے اور اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. وہ ہر آنکھ کو دیکھتا ہے اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی. وہ ولایت والا خطبہ سنا رہے پروردگار عالم کے سچے رسول نے آگے فرمایا سلح کل عین بعین لا تراہ کریم حلیم ذو انات قد وسع كل شيء برحمته ومن عليه بنعمته لا يؤجر في انتقامه ولا يبادر عليهم بمستحق من عذابه. اللہ کے سچے رسول نے ارشاد فرمایا ترجمہ کرو وہ اللہ کیسا ہے. وہ اللہ ایسا ہے کہ وہ عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، وہ انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتا ہے اس کی حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے، اس کی حکومت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اس لیے وہ انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتا. وہ انسان کو دین دیتا ہے. اللہ کی کافی ساری حمد و ثنا کرنے کے بعد اب آئے ہیں اپنے موضوع پہ، اب آئے ہیں علی کی ولایت کے موضوع پہ. فرماتے ہیں ما شاء اللہ ما قصرت فی تبلیغ ما انزله الی وانا ابین لکم سبب هذه الآیہ ان جبریل حبط الی مرارا ثلاثا یأمرنی ان سلام ربی وهو السلام ان اقوم فی هذا المشهد فأعلم كل أبجز وأسود أن علي بن أبي طالب أن پاک رسول صحابیوں میں کھڑے ہو کے فرما رہے علی کو قریب بلاؤ اور علی کو قریب بلا کے پاک پیغمبر نے فرمایا فأعلم كل أبجز وأسود أن علي بن أبي طالب أخي ومسيحي وخليفتي والإمام من بعد الذي محله مني محل هارون من موسى محل هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي ووليكم بعد الله ورسوله مس شوارے. ایک اشارہ کرے گا ترجمے کا فرق نہیں سمجھے گا خود. ووليكم بعد الله ورسوله وقد أنزل الله تبارك وتعالى آية من كتابه إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. مس شوارے اشارہ کرنے لگا ہوں. وعلي بن أبي طالب أقام الصلاة وآت الزكاة أقام الصلاة وآت سمجھ کر أقام الصلاة وآت الزكاة ويريد الله في كل حال. فرماتے ملعون ملعون مغضوب مغضوب ألا فمن رد قولي هذا فلم يوافقوا علي قريبا علي كحاد منك ولا وبحيركم أن من كنت مولا فهذا علي. عظمت مولا علی علیہ السلام بلند تر صلوات. توجہ ہے تمام احباب کی. دو مصروں کا ترجمہ کر دوں اگر اجازت ہے تو، زیادہ نہیں کرتا، دو مصروں کا. اس میں دو تین بڑی لطیف باتیں ہیں. پروردگار عالم کے سچے رسول نے کہا کہ 3 سے 4 مرتبہ میرے پاس جبریل آیا مختلف جگہ پہ علی کی ولایت پہنچا دے. میں نے کہا یہ لوگ جو ہیں یہ ابھی پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی نہیں اہل سنت علماء کی کتب سے یہ خطبہ میں نے پڑھا ہے.
113 سے زیادہ صحابہ نے اسے روایت کیا ہے، معتبر صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ فرمایا کہ میں نے پاک پیغمبر شاہ فرماتے 3 مرتبہ جبریل میرے پاس آیا، میں نے کہا جبریل ابھی یہ لوگ تیار نہیں ہیں کہ ان کو ولایت سنائی جائے، میں بے عین ہی ترجمہ کر رہا ہوں، یہ ابھی ان لوگوں کے ذہن اس حد تک تیار نہیں ہے کہ ان کو ولایت سنائی جائے۔ فرمایا اللہ کا حکم ہے، پاک پیغمبر نے کہا اس میرے پروردگار کا حکم ہے، سر آنکھوں پہ میرا کام ہے تبلیغ کرنا، پہنچانا۔ اب جب 102 مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ جبریل نازل ہو، تیسری مرتبہ جبریل نے کہا شاہ جوہر رسول، کوئی محمد نہیں، کوئی طٰہٰ نہیں، اتنی لوریوں سے اللہ پکارا کرتا تھا، میرا طٰہٰ، میرا یاسین، میرا مزمل نبی، میرا مدثر نبی، کوئی لقب نہیں دیا۔ فرمایا شاہ جوہر رسول، اے وہ جس کو میں نے عہدہ رسالت عطا کیا ہے، شاہ جوہر رسول بلغ، پہنچا ما انزل الیک، جو تجھے تیری طرف نازل کیا گیا ہے، علی کی ولایت کے بارے میں، فی علی جن، علی کی ولایت پہنچا دے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تو نے یہ کام نہ کیا، قیامت تک نظام ولایت میری امت کو نہ دیا، فما بلغت رسالت، پھر تو نے میرے کار رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ فما بلغت رسالت واللہ یعصمک، رہی لوگوں کی بات، ان سے نہ ڈر، ان کی اوقات میں اللہ جانتا ہوں، واللہ یعصمک من الناس، ان کی اوقات میں اللہ جانتا ہوں، واللہ، اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا۔ اور آگے تو کمال ہو گیا، اللہ نے کیا کہا، پریشان نہیں ہونا، اگر پھر بھی یہ علی کی ولایت آپ پہنچا دیں، پھر بھی نہ مانے نا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، پھر اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور پاک پیغمبر نے خطبے میں ارشاد فرمایا لعلمی لقلت المتقین وکثرت المنافقین، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، پروردگار عالم فرمایا سألت جبریل، میں نے جبریل سے سوال کیا، یستعفی لی، کہ مجھے اس کام سے روک کے رکھو، خطبہ غدیر کا فکر ہے، میں نے جبریل سے کہا کہ مجھے اس کام سے روک کے رکھو، کیوں؟ فرماتے لعلمی، کیونکہ میں جانتا ہوں، لقلت المتقین وکثرت المنافقین، ان میں متقی تھوڑے ہیں، منافق زیادہ ہیں، لقلت المتقین وکثرت المنافقین وعذآل الآثمین وحیل المستہزئین بالاسلام الذین وصفهم اللہ فی القرآن بأنہم یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم۔ پاک پیغمبر نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا، پاک پیغمبر نے فرمایا میں ان کو جانتا ہوں، ان میں ہیلے کرنے والے، ان میں ہیلہ اور بہانے بازیاں کرنے والے بہت سے ہیں، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ ابھی میں غدیر اور اعلان ولایت نہیں جا کرتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ وہ ہے جن کے بارے میں اللہ نے کہا ہے، جن کی صفت قرآن میں اللہ نے کہ انہم یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یہ زبان سے کچھ کہتے ہیں اور اندر دل کے کچھ اور ہوتا ہے۔ یہ بھی عظمت اہل بیت کی انتہا ہے، جہاں پہ غدیر کا اعلان ہوا، اور ہمیں شکر ہے، پروردگار عالم کا شکر ہے کہ ہمیں کسی اندھیرے میں مولا نہیں ملا، ہمیں غدیر کے میدان دن دہاڑے اللہ کے رسول نے مولا عطا کیا ہے۔ ہمارا پہلا مولا اللہ ہے، دوسرا رسول ہے، تیسرا وہ ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ، وہ مولا بھی ہمیں قرآن نے دیا، ہمیں اللہ نے عطا کیا۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی، اکثر آپ دیکھیں فضائل اہل بیت بہت کم بیان کیے جاتے ہیں، بہت، مسئلہ کیا اہل بیت سے یہ آج تک سمجھ نہیں آتا۔ یہ مقام عظمت ہے اہل بیت کی، جسے 2 جملے مباہلے پہ کہوں، اجازت ہے؟ مباہلہ ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلے مباہلہ سمجھا دو۔ مباہلہ ایک دوسرے پہ لعنت کرنا، ایک دوسرے کے لیے عذاب کی بد دعا کرنا، بہت سارے اس کے معنی ہیں، استعمال ایک یہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے جب میدان سج جاتا ہے، علم کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے، مناظرے کے مناظرہ کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے کہ انسان کہتا ہے اچھا تو اگر میری بات نہیں آتا آ میدان میں آ جا، تو بھی بد دعا کر، میں بھی کرتا ہوں، جس کی سنی گئی، جس کی اس بارگاہ میں سنی گئی وہ سچا ہوگا، جس پہ عذاب آیا وہ
جھوٹا ہوگا، اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ اور یقین کیجئے یہ عیسائیوں کا ایک بڑا مسئلہ تھا۔ اب کیونکہ پہلے شاہ صاحب کے حکم سے میں غدیر شروع کر بیٹھا، اب مباہلہ پہ آؤں تو مباہلہ پہ بہت سارے موضوعات کھل جاتے ہیں، مباہلہ کے لیے بہت سارے موضوعات ہیں۔ تھوڑا سا مباہلہ کا پس منظر، یہ جہاں آج کل آرام سے توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، آج کل جہاں یہ مدینہ ہے، مدینہ بالکل پاک پیغمبر سے کافی عرصہ پہلے بالکل خالی ہوتا تھا۔ یہودی اور عیسائی انہوں نے اپنی کتب میں حضرت عیسیٰ کے بعد اور حضرت موسیٰ کے بعد یہودی اور عیسائی ان دونوں انبیاء کے پیروکار عیسائی اور یہودی دونوں ان کی کتب میں ملتا تھا کہ ایک ایسی جگہ ہوگی جو ساری مدینے میں صفات پائی جاتی تھی، وہاں پہ ایک نبی آئے گا اور وہی آخری نبی تھا، کتب میں موجود تھا کہ اس پہ ایمان لے آنا۔ یہ سارے ہجرت کر کے مدینے میں آ بسے تھے، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ مدینے اور اطراف مدینوں میں آ کے انہوں نے بستیاں لگائیں کس لیے کہ ایک نبی نے آنا ہے، ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے۔ یہ آباد کاریاں ہوں گی۔ اللہ کے سچے رسول کا اس دنیا میں تشریف لائے، 40 سال تک عمل سے تبلیغ کرتے رہے، 40 سال بعد اعلان نبوت کیا۔ اب جو سب سے پہلا اعتراض انہوں نے کیا، انہوں نے کہا یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ یہ جو نبی ہے یہ 40 سال بعد اعلان نبوت کر رہا ہے، ہمارا عیسیٰ اور ہماری کتب میں ہے کہ یہ افضل ہوگا، اور ہمارا عیسیٰ۔ اب میں مباہلہ کا تھوڑا سا پس منظر بیان کر رہا ہوں کہ مباہلہ کے پیچھے کیا مناظر تھے اور وہ کہاں تک مباہلہ تک بات پہنچی کس طرح۔ انہوں نے کہا یہ تو پہلی بات میں ہمارا اختلاف ہو گیا، 40 سال بعد نبی بنا ہمارا عیسیٰ۔ قرآن کی آیت ہے اور ان کی کتب میں معروف تھا کہ 3 دن کا عیسیٰ بولا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بن کے آیا ہوں۔ ہمارا عیسیٰ 3 دن کا بول رہا ہے، اور یہ آج بھی یہ اس دور کی بات نہیں۔ آج بھی آپ جائیں، یہ جو امریکہ اور اس جگہ پہ عیسائی رہتے ہیں، ان کے جب آپس میں ڈیبیٹ اور ہوتی ہے، بات ہوتی، مسلمان قائل کرنے لگتا ہے، وہ بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ہم ایمان، تم کہتے تمہارا نبی سب سے افضل ہے، کیا دلیل ہے؟ تمہارا نبی، تم کہتے سب سے افضل ہے، ہم کہتے ہمارا نبی سب سے افضل ہے۔ تم کہتے تمہارا نبی 40 سال بعد نبی بنا، ہم کہتے ہمارا نبی عیسیٰ، تمہارے قرآن سے گواہی موجود ہے کہ عیسیٰ 3 دن کا ماں کی گود میں بولا انی عبداللہ۔ وہ ماں کی گود میں کس طرح سے بولا تھا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت مریم جاتی تھی عبادت خانے میں رہتی تھی، پروردگار عالم نے کا حکم آیا کہ یہاں سے چھوڑ جا اور تیرے ہاں ولادت ہونے والی ہے۔ فرمایا کوئی آثار ولادت نہیں، مجھے کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ میرے ہاں بچہ ہو؟ فرمایا وہ علی کل شیء قدیر کہہ رہا ہے، چلا جا، میں نے دینا ہوا تو دے دوں گا۔ وہ علی کل شیء قدیر کا حکم ہے، چلا جا۔ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو اٹھا کے آئی، اب باپ ہے نہیں، سارے حیران ہو گئے، مریم یہ کیا کیا؟ اب قرآن کہتا ہے ماں کان ابوک امرأ سوء وما کان امک بغیہ، اے مریم نہ تیرا باپ ایسا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ شادی تمہاری ہوئی نہیں بغیر باپ کے، یہ کس کا بچہ اٹھا کے لے آئی ہے؟ اب قرآن کی آیت ہے، فرمایا اب جبریل کو کہا، آئے اور آ کے کہا تو نے چپ رہے نا، اللہ کہہ رہا ہے تو چپ رہے مریم۔ فاشارت الیہ، اس بچے کی طرف اشارہ کر دے، فاشارت الیہ، اس اٹھائے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کر دے۔ 3 دن کا عیسیٰ بولا، 3 دن کا عیسیٰ بولا، لب ہلے اور فرمایا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ یہ میری ماں کے اوپر تہمت مت لگاؤ، میری ماں کے اوپر تہمت، میری ماں معصومہ بھی ہے اور بطول بھی
ہے، معصومہ بھی ہے اور بطول بھی ہے. میری ماں پہ تہمت مت لگاؤ. میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہے نبی، کتاب لے کر آیا ہوں نبی بن کے آیا ہوں. میری ماں پہ تہمت مت لگانا. اب عیسائی کیا کرتے؟ تم مسلمانوں کے بچے سے سوال کرتے ہیں اور تمہارے مسلمانوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا. مسیح شاہ والوں، میں عیسائیوں سے کہتا ہوں تم مسلمانوں سے سوال کرتے ہو اور تمہارے عیسائیوں کو کروڑوں کا مجمع ہو. ہم شیعوں کو 4 سال کا بچہ لے گا، 4 سال کے بچے کو 4 سال کے بچے سے یہ سوال کر جو تم نے ان مسلمانوں سے کیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس جواب ہو سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ تم نے اپنے بچوں کو تعلیم دی نہیں ہے. ہاں ہمارے بچوں کو لے جا. ہم نے اپنے بچوں کو علی جن ولی اللہ کی گھٹی دی ہے، علی جن ولی اللہ کی گھٹی دی ہے. ہمارے 4 سال کے بچوں کو لے کے جا. وہ عیسائیوں کے مجمع میں یہ فخر سے کہہ دیتا ہے، کر سکتا ہے اور عیسائیوں کس بات پہ فخر کر رہے ہو؟ تمہارا عیسیٰ 3 دن کا بولا آؤ 13 رجب کو میرا مرشد علی کعبے میں آیا، 13 رجب کو میرا مرشد علی کعبے میں آیا. 16 کو رسول کے ہاتھوں پہ آ کے علی نے کہا تھا بول بول اے اللہ کے سچا رسول، بول تجھے تورات سناؤ، تجھے انجیل سناؤ، تجھے زبور سناؤ، تجھے قرآن سناؤ. اس وقت حضرت علی نے کہہ دیا تھا اے عیسیٰ کے بولنے پہ فخر کرنے والے، یہ کام تو محمد کا نوکر بھی کر سکتا ہے. وہ عیسیٰ کے بولنے پہ فخر کرنے والے جی کو بڑی بات ہے. انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا غلام ہوں، میں محمد کا نوکر ہوں کے یہ بات کر رہا ہوں. اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. ایک صلوات تلاوت فرما دیجیے. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جتنی مرتبہ بھی علی نے کہا ہے کہ میں نوکر ہوں، پاک پیغمبر نے ہر مرتبہ کہا یا علی جسم کا جسمی، یا علی روح کا روحی. جب بھی پاک پیغمبر کہتے تھے، پاک پیغمبر جب بھی علی کہتے تھے نا عبد من عبید محمد، پاک پیغمبر کہتے تھے نہیں نہیں، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، جسم کا جسمی، یا علی تیرا جسم تیرا جسمی میرا جسم ہے، یا علی روح کا روحی، یا علی تیری روح میری روح ہے. حتیٰ یہاں تک پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا یا علی نفس کا نفسی، یا علی تیری جان تیری جان نہیں، میری جان میری جان نہیں، تیری جان ہے. پاک پیغمبر ہر مرتبہ یہی کہتے رہے اور علی آگے سے کہتے رہے میں نوکر ہوں، میں نوکر ہوں. پاک پیغمبر ہمیں مسلمانوں سے شکوہ یہی ہے کہ علی خون ہو کے، علی خون ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہلواتا رہا، بندے کمی ہو کے برابری محمد کی کرتے رہے. بندے گمی ہو کے برابری. یہ عیسائی یہاں پہ آ کے بسے. بسنے کے بعد پاک پیغمبر نے کہا میں نبی ہوں. یہ آ گئے. انہوں نے کہا اچھا. فرمایا ہمارے 1-2 سوال ہیں، مختصر کروں. ہمارے 1-2 سوال ہیں، آپ ان سوالوں کا جواب دیں. یہ جو آگے میں نے ذکر کیا یہی سوال انہوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا. فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کی اولاد، اللہ کے بیٹے. پاک پیغمبر نے کہا یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ اچھا دلیل دو. کسی کا بھی سخت سوال سن کے پریشانی ہوتے ہیں، سب سے پہلے پوچھتے ہیں دلیل کیا. پاک پیغمبر نے کہا اچھا بھی دلیل دیجئے، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ فرمایا ہمارے جو عیسیٰ ہیں وہ بغیر باپ کے اس دنیا میں آئے، لہذا ان کا جو باپ ہے وہ کوئی اور نہیں، اللہ ہے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں. فرمایا اچھا. فرمایا کیا دلیل دی ہے کہ ان کا باپ نہیں ہے؟ فرمایا ہم ایک اور. پاک پیغمبر نے مناظرہ شروع کیا. پاک پیغمبر نے اپنی دلیل دی. پاک پیغمبر نے کہا سنو، یہ تھوڑی سی بات سمجھنے والی تھی اس لیے میں آہستہ کہہ رہا ہوں. پاک پیغمبر نے کہا سنو، اگر تم کہہ رہے ہو کہ عیسیٰ باپ نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کا بیٹا ہے تو آدم کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے. اس کو اللہ کا بیٹا ہونا زیادہ جستا ہے جس کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، آدم. اب اس کو قرآن نے ذکر کیا. اب مباہلہ شروع کرنے لگا ہوں میں. اس کو قرآن نے ذکر کیا. قرآن نے کیا کہا؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسائیوں سنو،
تم جو عیسیٰ کہتے ہو اس کی مثال آدم کی مثال، خلقہ من تراب، ہم نے اس کو مٹی سے بنا دیا تھا. ہمارا بیٹا نہیں ہے، مٹی سے بنا ہوا ہے، وہ بھی مٹی سے بنا ہوا تھا، یہ بھی مٹی سے بنا. ہم نے اس کے لیے بھی کن کہا تھا، اس کے لیے بھی کن کہا تھا، وہ بھی فیکون ہو گیا، یہ بھی فیکون ہو گیا. وہ بھی مٹی کا تھا، یہ بھی مٹی کا ہے، یاد رکھو. فرماتے ہیں آگے آیت ہے. اب وہ نہیں مانے، آتے رہے، پورا واقعہ آتے رہے، نہیں مانے. اب پاک پیغمبر نے کہا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اتنا دلیل دینے کے بعد بھی، علم آ جانے کے بعد بھی اگر وہ آپ سے لڑ رہے ہیں اور آپ کو اپنی بات منوانے کی کوشش کر رہے ہیں تو انہیں آپ کہہ دیجئے اگر اتنا ہی اصرار ہے نا کہ تم سچے ہو، تمہیں اتنا ہی ناز ہے عیسائیوں سے، اللہ نے کہا کہ اگر اتنا علم آنے کے بعد، دلیل سمجھ آنے کے بعد اگر وہ لڑنے پہ تلے ہوئے ہیں نا، اب پھر مناظرہ نہیں ہوگا. پھر انہیں کہ یہ اپنے بیٹے لے آئے. اب علی بن ولی اللہ اور اہل بیت کے گھرانے سے تمسک رکھنے والوں سب اٹھاؤ. اب اہل بیت کی فضیلت پڑھنے لگا. انہیں کہے ابناءنا فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم. انہیں کہو تم اپنے بیٹے لے آؤ، ہم اپنے بیٹے لے آتے. تم اپنی عورتیں لے آؤ، ہم اپنی عورتیں لے آتے. تم اپنی جانوں کو لے آؤ، ہم اپنی جانوں کے لے آتے. اب پاک پیغمبر نے مباہلے کا دن رکھا گیا، ٹائم رکھا گیا، سب کچھ طے ہوگا، فلاں میدان میں فلاں وقت مباہلہ ہوگا. عیسائی بھی راضی ہو گئے، یہ بھی سرکار مصطفیٰ بھی راضی. سرکار مصطفیٰ نے سرکار سلمان سے کہا. سلمان، تاریخ کے ملتی جلتی باتیں ہیں، میں اپنے خطابت کے انداز میں بات پہنچانی مقصد ہے، اس وجہ سے میں اس کو اپنے انداز میں کر رہا ہوں. سلمان، کل ہے مباہلہ، مدینے میں ذرا اعلان کرو کہ کل مباہلہ ہے اور ہمیں سچے چاہیے. کل اپنے انداز میں گفتگو کر رہا ہوں، مقصد بات کا یہی ہے، بات یہی ہے، میں اپنے انداز میں کر رہا ہوں. سلمان ذرا اعلان کر، کل مباہلہ ہے اور مباہلے میں سچے چاہیے. سب نے کہا ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے. سارے تیار ہو گئے. کس کے لیے؟ مباہلہ کے لیے. عیسائی ان کا مطلب تھا کسی جگہ پہ کسی آیت میں بھی تو ہمارا بھی نام آئے. ہم بھی جائیں گے، ہم بھی جائیں گے، ہم بھی. حضرت سلمان آتے ہیں پاک پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ یہ تو سارا مدینہ ہی تیار ہو گیا ہے کل جانے کے لیے، کیا کیا جائے؟ فرماتے ایک اعلان اور کر دیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فرمایا اعلان کر، مباہلے سے زندہ وہ آئے گا جس نے ماں کی گود لے کے آج تک جھوٹ نہ بولا ہو. اب ایک خطابت کا نفیس فکرہ کہوں، اب یہ خطابت کا نفیس سا فکرہ ہے. سارے کہنے لگے میں بھی نہیں جاؤں گا، میں بھی قبلہ، میں بھی نہیں جاؤں گا، میں بھی نہیں جاؤں گا. زندہ وہ لوٹے گا. اچھا یہاں پہ ایک اور بات کہتا ہوں، آل محمد بھی سچے ہیں، ہم آپ بھی سچے ہیں. فرق کیا ہے؟ آل محمد کو بھی صادقین کہا گیا، ہم اور آپ بھی سچے ہوتے ہیں. مثلا کوئی بندہ ایسے، حضرت ابو ذر کے بارے میں، حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں پاک پیغمبر نے فرمایا تھا کہ زمین نے اٹھایا نہیں، آسمان نے سایہ نہیں کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہے. وہ بھی سچے ہیں، آل محمد بھی سچے ہیں. مسعود شاہ والوں میں فرق بتاؤں گا، آپ کے یہاں پہ لکھ کے جاؤں گا، آپ کو قیامت تک یہ فرق نہیں بھولے گا. ہم بھی سچے ہیں، آل محمد بھی سچے. ہمارے سچے ہونے میں اور ان کے سچے ہونے میں فرق کیا ہے؟ اور ہم وہ کہتے ہیں جو سچ ہوتا ہے، آل محمد جو کہہ دیں وہ سچ ہو جاتا ہے. یاد رکھیے گا، ہم وہ کہتے ہیں جو سچ ہوتا ہے، وہ جو کہہ دیں وہ سچ ہو جاتا ہے. اچھا یہ اب سارے تیار تھے، سب نے کہا ہم بھی نہیں جائیں گے، ہم بھی نہیں جائیں گے.
خدا کی قسم پتہ نہیں کیسا گھرانہ تھا ابو طالب کا صحن، اللہ جانے کیسا ہی گھرانہ تھا یہ ابو طالب کا صحن۔ نبی کو 4 سچے چاہیے تھے کہ کون کون سے مقامات پہ؟ ابنانا بیٹے چاہیے تھے، اور جان چاہیے تھی، بیٹی چاہیے تھی، نساء عورت چاہیے تھی، چاروں ابو طالب کے گھر سے نبی کو مل گئے۔ دیکھیے چاروں سچے ملے، اور کمال یہ ہے، کمال یہ ہے چاروں بالکل آیت پہ فٹ آتے ہیں، آیت کے مطابق چاروں ہستیاں تھیں، سارا مدینہ۔ اب میں فکرہ کہوں، اللہ کرے آپ کو یہ فکرہ سمجھ آ جائے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن جنہیں سچا یا صدیق اور صدیقہ کہتا ہے وہ اور ہے، زمانہ جنہیں کہتا ہے وہ اور ہے۔ قرآن کے مطابق میں کوئی فرقہ بنانا گفتگو نہیں کر رہا، میری ذمہ داری ہے، میں اپنے قائد بیان کرنے کا حق ہے مجھے۔ قرآن کے مطابق صدیق علی ابن ابی طالب ہے، صدیقہ فاطمہ الزہرا ہے۔ قرآن کے مطابق صدیقہ فاطمہ الزہرا ہے، اور صدیق علی ابن ابی طالب ہے، جس کو پاک پیغمبر ساتھ لے کے چلے۔ انداز کیا ہے، خدا کی قسم کاش ہم اس وقت ہوتے اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ اتنا خوبصورت منظر تاریخ میں بن سکتا ہی نہیں۔ کتنا خوبصورت منظر، پنجتن پاک کا نورانی قافلہ نکلا کس انداز سے۔ پاک پیغمبر نے حسین کو یہاں پہ اٹھایا، حسن کو ساتھ لیا، بطول پیچھے بقائے امامت، پیچھے علی ابن ابی طالب۔ کتنا خوبصورت ماحول بنایا، خرامہ خرامہ، سارے مدینے والے صحابی سارے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کا رسول اپنی اہل بیت کو لے کے جا رہا ہے۔ کس انداز سے چلا ہے، لطف لیجئے گا، یہی باتیں لطف لینے والی۔ اتنا خوبصورت منظر ہے کہ پاک پیغمبر کچھ قدم چلے، کچھ قدم چلنے کے بعد سامنے عیسائیوں کا پادری کھڑا تھا، اس نے منظر دیکھا، کہا رک جاؤ، ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ فرمایا کل تو بڑے شوق سے وہاں کہہ رہا تھا آ جانا، کل تو بڑے شوق سے وہاں کہہ رہا تھا کہ ہاں ہم آ جائیں گے، آج تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے مباہلہ، ہم بھی تیار ہوئے، ہم مباہلہ، ہم سچے ہیں، ہم کریں گے۔ فرمایا میں نے کہا تھا اگر وہ کل اپنے یاروں کو لے آئے اور رشتہ داروں کو چھوڑ آئے، سمجھ لینا یہ سچا نہیں۔ اگر رشتہ داروں کو لے آئے، اپنے خون کو لے آئے اور یاروں کو گھر چھوڑ آئے، سمجھ لینا یہ سچا ہے۔ یہ پہلی بات کی، اور دوسری بات اہل بیت کی فضیلت کی انتہا ہے۔ یہ نورانی قافلہ چل رہا تھا، اور عیسائی پادری بولا تمہیں نظر ہی نہیں آ رہا، تم اندھے تو نہیں ہوگے، تم دیکھو میں تو اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھ رہا ہوں۔ مباہلہ کا انتہا اسی پہ ہے، کمال اسی پہ ہے، مباہلہ اس سے بڑا ہو ہی سکتا ہی نہیں ہے۔ پاک پیغمبر کے اس نورانی قافلے کے بارے میں عیسائی پادری کہتے تم اندھے ہو گے، تمہیں نظر نہیں آ رہا، یہ جو سامنے ہستیاں آ رہی ہیں نا، میں اپنے علم سے دیکھ رہا ہوں، یہ اگر چاہے نا پہاڑ کو کہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے، یہ درختوں کو کہے درخت ان کے آگے جھک جائیں۔ نعرہ خوبصورت سے لگا دیں، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جو خوبصورت آ رہے ہیں، یہ اتنا نورانی قافلہ آ رہا ہے، یہ اہل بیت کی فضیلت ہے، یہ اہل بیت کی۔ اور دیکھیے حیران میں اس بات سے، مسلمانوں نے درود بڑھا لیا، درود بڑھا لیا۔ ہمیں اعتراض نہیں، جس مرضی کو شامل کریں، ہمیں کوئی اعتراض ہے؟ آپ کا اپنا ہے، ہمارا اپنا سلسلہ ہے، ہم نے اپنے عقائد بیان کرنے، اپنے عقائد بیان کرنے مسلمانوں نے، لیکن ہم دلیل تو مانگ سکتے ہیں۔ آئے روز ہم سے تم نے پوچھنا ہے ماتم کہاں لکھا ہے، یہ چیز کہاں پہ لکھی ہے، اور کبھی ہم بھی پوچھ سکتے ہیں یہ جو تم درود پڑھتے وَعَلَىٰ أَصْحَابِكَ وَأَزْوَاجِكَ یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟
سارے سوالوں کا جواب ہم نہیں دینے، ہم سے پوچھتے یوں کیوں، یہ کیوں نہیں کرتے؟ انداز بدلو اپنا ٹرینڈ بدلو، تم بھی پوچھا کرو یا والا اصحابی کا وازواجی کا، اگر اتنے ہی تھے تو جہاں پہ ابناءنا ہم سے نہ جھگڑا کرو کہ ہم آل اہل بیت پر رک کیوں جاتے ہیں، ہم اللہم صلی علی محمد و آل محمد پر رک کیوں جاتے، ہم سے نہ جھگڑا کرو، اللہ سے اگر بات کرنی ہے تو اللہ سے کہا کرو، جہاں پہ اس نے کہا تھا ابناءنا و ابناءکم، 4 لفظوں سے قرآن بن جانا تھا، اللہ سے بات کرو تو قرآن میں لکھ دیتا وَأَصْحَابُنَا وَأَصْحَابُكُمْ وَأَزْوَاجُنَا وَأَزْوَاجُكُمْ۔ 4 لفظوں سے قرآن بڑھ نہیں جانا تھا، اللہ سے بات کرو۔ ہمیں بھی حق ہے، ہم نہیں پوچھ سکتے ساری باتیں، آپ نے ہم سے پوچھنی ہے۔ گھوڑا قرآن میں کہاں پہ لکھا ہے، فلاں چیز قرآن میں کہاں پہ لکھی ہے؟ ابھی محرم آ رہا ہے، بڑے بڑے بند دکانیں کھل جائیں گی، بڑی بڑی بند دکانیں فتووں کی کھل جائیں گی، شبیہ کہاں پہ لکھی ہے؟ حالانکہ انہیں خبر نہیں ہے، یہ خود اب 10 دن پہلے اللہ نے انتظام اتنا پیارا ہمارے شیعوں کے لیے کیا ہے، 10 دن پہلے گلی میں محلوں میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے بندے کی شبیہ سج سج کے بازاروں میں آتی رہی، بندے بڑے پیار کرتے رہے، انہیں کہتے ہیں کہنا کچھ نہ، کیوں نہ کہیں یہ بھی جانور ہے جو بازاروں میں ہے، وہ بھی جانور ہے، انہیں اس کی توہین نہ کرنا، کیوں نہ کرے؟ فرمایا یہ حضرت اسماعیل کے بندے کی شبیہ ہے، اور کل تک تو تم شبیہوں کے منکر تھے، اب یہ شبیہوں کا احترام کہاں سے آ گیا؟ بات کہنا کا مقصد یہ ہے آپ بھی انداز بدلو، خالی ہم پہ سوال نہ ہوا کریں، آپ بھی سوال کیا کریں، آپ بھی پوچھا کریں۔ ایک جملہ اور کہہ دو، آپ بھی تو پوچھا کریں، سارے سوال انہوں نے ہم سے پوچھنے، آپ بھی پوچھا کریں۔ وہ اذان کہاں لکھی جو صبح اور ہوتی شام کو اور ہو جاتی ہے؟ صبح اور اذان ہوتی ہے، عجیب اذان ہے، صبح اور ہوتی ہے شام کو اور ہوتی ہے۔ شکر ہے ہماری ایک ہی ہے، ہماری صبح والی بھی وہی ہے، دوپہر والی بھی وہی ہے، شام والی بھی وہی ہے۔ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے نا، ان سے پوچھے، سارے سوال ہم نے جواب دینے، آپ بھی پوچھا کرو۔ اکثر یہ کیونکہ اللہ نے توفیق بخشی ہے اہل بیت کے در کی گداگری اور خدمت اہل بیت کی، یہ میرے بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے برادر منتظر شاہ صاحب بھی یہ بیٹھے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے جس فیلڈ میں ہوتے ہیں، اکثر لوگ ہم سے آئے روز سوال ہوتا ہے جی قبلہ ہمارے برادران ہیں انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ فلاں چیز کہاں پہ لکھی ہوتی ہے، ہم اس پہ توفیق جواب دے دیتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کچھ تھوڑا سا انہیں بھی مصروف رکھا کرو، ان سے بھی کچھ باتیں پوچھ لیا کرو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ صحیح بات کہہ رہا ہوں، غلط بات تو نہیں کہہ رہا۔ ہم اللہ کا شکر ہے ہم نے دین غدیر سے لیا ہے، ہم نے اچھا پچھلے دنوں ایک مولانا صاحب، بات ختم کرتا ہوں، بہت زیادہ گھنٹہ ہو گیا مجھے، تو پچھلے دنوں ایک مولانا صاحب وہ جی کہہ رہے تھے کہ یہ جو اذان آتی ہے اشہد ان علی ولی اللہ والی، یہ ہمارے خلاف اعلان بغاوت ہے۔ کس بات کا اعلان بغاوت؟ جی یہ جو کہتے وہ خلیفۃ بلا فصل، علی پاک پیغمبر کا بلا فصل خلیفہ، ہمارے عقیدے میں بلا فصل علی ہے، ہم کیا کریں؟ اب ہم نہ اظہار کریں اپنے عقیدے کا، اس کو آپ نے اپنی توہین سمجھا ہے، اس میں ہمارا تو قصور نہیں ہے نا۔ ہم بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ تم کسی اور کو بلا فصل کہو تو یہ علی کی توہین ہے، بھی کہہ سکتے ہیں۔ اگر تم ہم پہ سوال کرتے ہو کہ تم بلا فصل علی کو کہتے ہو تو یہ ہمارے بزرگوں کی توہین ہے، تم کسی اور کی کرو، کسی اور کو بلا فصل خلیفہ کہو تو یہ ہمارے علی کی توہین نہیں ہے۔ لیکن ہم نے کبھی بات نہیں کی، ہم خاموش ہیں، کیوں؟ ہمیں وحدت پیاری ہے، اتحاد، ملک امن پیارا ہے، ہم نہیں چاہتے کسی ملک کے گلی محلوں میں لڑائی پڑے، ہم کہتے ہیں وحدت کے ساتھ جس کا جو عقیدہ ہے وہ اس عقیدے پہ رہے، نہ ہمیں کوئی تنگ کرے نہ ہم کسی کو تنگ کریں گے، کیونکہ ہمیں بالکل آخری بات ہے، آخری بات کہہ کے اجازت چاہ رہا ہوں، آخری بات انتہائی خوبصورت کہتا ہوں تاکہ آپ کا دل بڑے ہو جائے۔ اپنا عقیدہ کھل کے بیان کیا کرو، کھل کے بیان کیا کرو، کوئی
اہل سنت بھائی آئے ہوں گے، میں ان سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اہل سنت ہم سے سوال کیا کریں، یار آپ کن کو مانتے ہو؟ ہم تو ان کو مانتے ہیں، آپ کن کو مانتے ہو؟ اجازت ہے آج مسعود شاہ کی اس جگہ پہ میں بتا دوں کہ ہم کنہیں مانتے ہیں۔ ایک لئے ہے، ایک پورا سلسلہ ہے، آپ نے اگر ساتھ دیا تو بہت بہت بن جائے گی۔ ایک صلوات تلاوت فرما دیجیے۔ آؤ یہ سارے یاد کر لیں جو بات میں نے کہی، اسے ریکارڈ کر لیں، سنایا کریں کہ ہم کنہیں مانتے ہیں۔ ہم سب سے پہلے آپ کا ہمارا اتحاد ہے اللہ کے رسول تک، آپ بھی اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، ہم بھی اللہ کے رسول کو مانتے ہیں۔ آپ اس کے بعد پاک پیغمبر کے بعد جنہیں مانے ہمیں غرض نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مولا غدیر والے دن ہمارے پہلے امام کا نام ہے علی بن ابی طالب، جو پروردگار عالم کے گھر میں آیا، اس کو مولا اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے اسے مولا دکھایا۔ میں مولا، میرے مولا جانے کے بعد یہ مولا، میں مولا، میرے جانے کے بعد تمہارا یہ مولا ہے۔ ہمارے پہلے امام کا نام ہے علی بن ابی طالب، پاک پیغمبر کے بیٹی کے ساتھ اس کا ہوا عقد، اور اس سے دو بیٹے پروردگار عالم نے عطا کیے، ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین۔ وہ اللہ کے رسول کا خون، وہ ہمارے دو امام، وہ ہمارے دو امام۔ اب ہم سے پوچھا ہے نا کہ ہم کنہیں مانتے، آؤ زمانے بھر والوں، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ ہم کنہیں مانتے۔ پہلے ہمارے امام کا نام علی ہے، علی کے بعد علی کو پروردگار عالم نے دو بیٹے عطا کیے، وہ خون رسول چلتا چلتا کہاں پہ آیا؟ اللہ نے علی کو دو بیٹے عطا کیے، ایک کا نام حسن، ایک کا نام حسین۔ پہلا ہمارا امام علی، دوسرے امام کا نام حسن، تیسرے امام کا نام حسین۔ حسین کو اللہ نے اولاد عطا کی، وہی خون رسول۔ یہ لائے ختم نہیں ہوگی، یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ شکر کرتا ہوں کہ اللہ نے کتنا خوبصورت کتنا خوبصورت سلسلہ عطا کیا، وہی خون رسول، کتنا طیب، کتنا طاہر، کتنا پاکیزہ یہ سلسلہ ہے۔ وہی خون رسول چلتا چلتا حسین تک آیا، حسین کو پروردگار عالم نے بیٹا عطا کیا، نام رکھا سجاد۔ اللہ نے ہمیں امام عطا کیا، امام سجاد نے کی شادی، اللہ نے عطا کی اولاد، نام رکھا محمد باقر۔ وہی پہلا علی، پھر حسن، حسن کے بعد حسین، حسین کے بعد سجاد، سجاد کے بعد باقر۔ لیکن خون رسول چلتا رہا ہے، خون رسول چلتا رہا ہے، خون رسول چلتا چلتا باقر تک آیا۔ باقر کے بعد اللہ نے باقر کو عطا کیا، کون سا بیٹا؟ باقر کو ایک بیٹا عطا کیا، نام کیا رکھا؟ جعفر صادق، جس کے بڑے بڑے تمہارے بڑے بڑے امام جس کے شاگرد ہیں، وہ جعفر صادق ہمارا امام ہے۔ وہی خون رسول چلتا چلتا مولا جعفر صادق تک آئے، مولا جعفر صادق کو اللہ نے بیٹا عطا کیا، نام رکھا موسیٰ کاظم۔ وہی خون رسول جو علی سے شروع ہوا، حسن، حسین، سجاد، باقر، جعفر صادق کو اللہ نے اولاد عطا کی، نام رکھا موسیٰ کاظم۔ موسیٰ کاظم کو پروردگار عالم نے بیٹا عطا کیا، نام رکھا علی رضا، والی مصعب، وارث خراسان۔ اس کو پروردگار عالم نے بیٹا عطا کیا، نام رکھا محمد تقی۔ یہ خوبصورت وہی سلسلہ نہ ٹوٹے، سلسلہ نہیں ٹوٹنا، وہی خون رسول چلتا 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 محمد تقی تک آیا۔ محمد تقی فرزند رسول کی حیثیت سے مسند امام پہ بیٹھا، مسند امام پہ بیٹھنے کے بعد پھر آیا ہے یہ سلسلہ ہمارے قسم امام علی نقی علیہ السلام پر۔ ہمارے امام نقی علیہ السلام کو پروردگار عالم نے بیٹا دیا، نام رکھا حسن عسکری، نام رکھا۔ وہی سلسلہ نہ ٹوٹے، وہی سلسلہ چلتا چلتا امام حسن عسکری تک آیا۔ اور زمانے بھر یاد رکھے، امام حسن عسکری کو پروردگار عالم نے بیٹا عطا کیا، نام رکھا محمد مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف۔ وہ آج بھی زندہ ہے، آج بھی ہمارا امام زندہ ہے۔ اور میرے برادران، ہمارا یہ سلسلہ سارے کے سارے سید، سارے کے سارے تجب، سارے کے سارے طاہر، سارے کے سارے اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں کمیوں کی نوکری میں سرداروں کا غلام بنایا ہے، کمیوں کا نوکر میں سرداروں کی نوکری عطا کی ہے۔ ہمارا سلسلہ مسعود شاہ والے اتنا پیارا ہے، ہمارا سلسلہ، ہمارا پہلا کعبے میں آیا، آخری کعبے پہ آئے گا۔